جامعۃ الرشید والوں نے الگ بورڈ کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اس پر اکابر کو کافی تحفظات ہیں، کیونکہ پچھلے ادوار میں آرمی چیف اور ترجمان وغیرہ آ چکے ہیں جس سے بدگمانیاں پیدا ہوئیں. آرمی چیف کا دورہ ہوا وغیرہ وغیرہ. اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جامعۃ الرشید نے جو الگ بورڈ بنایا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بنایا ہے، فوج کے کہنے پہ بنایا ہے. ممبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ممبر پہ کوئی آدمی اتنی بڑی قسم اٹھا کے جھوٹ بولتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے. ہم 27 سال سے جامعۃ الرشید میں ہیں، 18 سال کی عمر میں آیا تھا، اب تک ان کے ساتھ ایسے چپک کے ہم نے زندگی گزاری ہے. نہ کسی آرمی کا اس میں دخل ہے، نہ ایجنسیوں کا. یہ ان کی اپنی رائے تھی کہ ہمیں الگ بورڈ کی ضرورت ہے، اور اس سے وفاق کو 2 ٹکڑوں میں نہیں توڑا ہے. دیکھو، جب کوئی چیز ایک ہی نصاب آپ الگ بورڈ بنا کے کرو تو اس کا مطلب آپ نے اس کو 2 ٹکڑوں میں توڑ دیا. ان کا الگ سلیبس الگ ہے، ان کا ہدف الگ ہے، ان کا ویژن الگ ہے. اس بیس پر الگ بورڈ بنایا ہے. تو اس کو یہ تعبیر کرنا کہ وفاق المدارس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، یہ تعبیر 100% غلط ہے. وفاق المدارس 2 ٹکڑوں میں اس وقت تقسیم ہوتا ہے جب سیم وفاق المدارس والا سیٹ اپ ہوتا اور یہ اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ جاتے. پھر ہم کہتے ہیں جب ایک بورڈ چل رہا ہے تو آپ کو الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی. ان کا پورا سیٹ اپ الگ ہے. میں تو پڑھا رہا ہوں نا، مجھ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا. سیٹ اپ الگ ہے کیونکہ ان کا ہدف کیا ہے. وفاق المدارس پشاور جا رہا ہے، یہ کوئٹہ جا رہے ہیں. اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب وفاق المدارس پشاور جا رہا ہے تو یہ کوئٹہ کیوں جا رہے ہیں. یہ کوئٹہ اس لیے نہیں جا رہے کہ وفاق المدارس کو غلط سمجھتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جیسے پشاور جانا ضروری ہے ایسے کوئٹہ جانا بھی کیا ہے، بہت ضروری ہے. نہ وفاق المدارس کی اہمیت کا انکار کیا. اگر وفاق المدارس اپنا نصاب خدا نخواستہ ختم کر دے، وفاق المدارس بند ہو جائیں، ہو سکتا ہے یہ بورڈ ختم کر کے وہی شروع کر دیں کہ بھائی وہ شعبہ تو خالی رہ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک نئے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کرنگی میں بخاری پڑھاتے تھے. حضرت نے دارالعلوم کرنگی سے استعفیٰ دے کے الگ ادارہ بنا لیا. لوگوں نے کہا کہ آپ نے مدرسے کے الگ ادارہ کیوں بنایا؟ انہوں نے کہا میں نے الگ ادارہ نہ میں نے دارالعلوم کو توڑا ہے، الگ ادارہ بھی نہیں بنایا. دارالعلوم کرنگی میں علماء بن رہے ہیں، مفتیان کرام نہیں بن رہے، یا بن تو رہے ہیں الگ سے ان کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے. میں نے دارالافتاء اس لیے کھولا ہے کہ یہاں صرف اور صرف مفتیان کرام جو دیگر مدارس سے آتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوگی. تو ان کا ہدف الگ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ان کا نصاب بھی الگ ہو گیا. مفتیوں کا تو نصاب پورا الگ ہوتا ہے. انہوں نے کہا پورے پاکستان میں اب تک صرف مفتیوں کو تیار کرنے کے لیے کوئی الگ سے ادارہ نہیں ہے. جس مدرسے میں فارغ ہوتے ہیں اسی میں بن رہے ہوتے ہیں. مفتیوں کی بالکل الگ ٹریننگ ہونی چاہیے. تو بات ختم ہو گئی. اس کو توڑنے سے کوئی بھی تعبیر نہیں کرتا. یہی وجہ ہے ہمارے حضرت دارالعلوم کرنگی جاتے تھے، ان کا استقبال ہوتا تھا، بڑی تعریفیں بھی کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے دارالعلوم کرنگی سے. تو جامعۃ الرشید وفاق المدارس سے اللہ کی قسم بہت محبت کرتا ہے. مجھے قسمیں اٹھانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اتنا پروپیگنڈا ہم سن رہے ہیں نا، ہم نے کبھی بھی کوئی ان سے منفی بات نہیں سنی کہ یہ ختم ہو جائیں، یہ ایسے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ وفاق المدارس کے معاون اور مددگار ثابت ہوں گے. ہر سطح پہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے. جو توڑ کے الگ ہوتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں یہ بند ہو جائیں، ہم آ جائیں. تو نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو. تو عمران خان سے جب ملاقات ہوئی ہے نا، تو اس وقت جامعہ کے محتمم نے بتایا عمران خان کو کہ ہم نے نیا وفاق بنایا. عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان نے توڑوایا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں تھا. ایسی بے تکی خبریں ادھر سے ادھر، پروپیگنڈا. تو ایک تعلیمی الگ سے ان کا تعلیمی نصاب ہے، ان کا سلیبس الگ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں پھر بہت سے مدارس کو اپنے بورڈ میں کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا جو ہدف ہے اس کے لیے ہمیں جتنی تعداد میں افراد چاہیے فیوچر میں، تو اس کے لیے بورڈ کی ضرورت ہے. وہ انفرادی طور پہ مدرسہ وہ کام نہیں کر سکتا. تو آپ کبھی جامعہ کے پاس بیٹھیں، وہ پورا پروجیکٹر پہ آپ کو اپنا ویژن بتائیں گے بڑی تمیز سے. تو آپ قائل ہوں گے کہ بھائی وفاق المدارس کی اپنی جگہ ضرورت ہے، لیکن اس کی بھی ضرورت ہے. تو میرے بہت سے شاگرد ہیں، ہم تو وفاق المدارس میں ان کو مشورہ دیتے ہیں آپ وہاں پڑھیں. کسی کو ہم کہتے ہیں آپ یہاں. اگلے کی صلاحیتوں کو دیکھ کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. میں خود وفاق المدارس سے فارغ ہوں. اگر میں کہوں یا مفتی عبدالرحیم صاحب کہیں کہ وفاق المدارس ٹھیک نہیں ہے، تو سب سے بڑے تہمت تو ان پہ لگے گی کہ آپ پہ ٹھیک نہیں ہے. اپنی مادر جو
علمی ہے اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو یہ جتنے علماء بڑے بڑے علامے ہیں تو وفاق المدارس سے فارغ ہوئے ہیں. جامعۃ الرشید ان کی نفی کر کے اپنے پاؤں پہ تھوڑی کلاڑا مارے گا. جامعۃ الرشید کا ایک دعویٰ ہے کہ بھائی اس زمانے میں وفاق المدارس کافی نہیں ہے, ضروری ہے, کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی ایک ایسا تعلیمی نظام ہونا چاہیے جو ملک میں عالم کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کثیر تعداد میں پیدا کرے جن کے ہاتھ میں کل ملک کی باغ ڈور آنے والی ہے. تو اس کے لیے ایک الگ ان کا ہدف ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کوئی طنز کی بات, اعتراض کی بات نہیں بنتی. اور اگر پھر بھی کوئی اختلاف کرتا ہے تو اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو ہوتا ہے. میں نے بڑے بڑے اکابر کو دیکھا, انہوں نے جامعہ سے بعض اکابر کو انہوں نے اختلاف رائے کی, بہت سے اکابر تو شامل بھی ہوئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, بعض نے اختلاف کیا لیکن انہوں نے طنز نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ ہمارا رائے کا اختلاف ہے, تو رائے کا اختلاف کی حد تک رکھیں نا. اس کو ایجنسیوں نے کروایا, فوج کے پٹھوں سے فضول قسم کی